دوستو، نماز مسلمانوں کی عبادت کے لیے استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے جو ایک روحانی عمل ہے جسے مومنین انجام دیتے ہیں اور دن میں کم از کم 5 مرتبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کی روحانی اہمیت پر تو بہت چرچے ہیں، تاہم جسمانی اہمیت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت ہے اور یہ وہ تحفہ ہے جو رب کائنات نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے سرفراز فرمانے کے بعد عطا فرمایا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اسے پڑھنے سے اللہ کا قرب اور ایسی مٹھاس اور لذت حاصل ہوتی ہے جو کائنات کی کسی چیز میں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 امیزنگ فیکٹس بتائیں گے نماز کے حوالے سے، جو کہ سائنس سے بھی پروف ہوئے ہیں۔ نمبر 10، نماز کے جہاں باطنی فوائد ہیں وہاں اس کے ظاہری اور دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ موجود ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق نماز جسم کے اینابولک اور کیٹابولک بائیوکیمیکل پروسیسز کو متوازن رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ بتایا گیا ہے۔ نماز انسان کے جسم، دل، دماغ، غرض کی ہر چیز کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ نماز میں قیام جسم کے نچلے حصے میں خون کے مناسب بہاؤ کو یقینی بناتا ہے اور اسی طرح یہ بدن کے دوسرے حصوں میں بھی خون کے بہاؤ کو مناسب طور پر یقینی بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹانگوں کے پٹھوں کو مضبوط بنانے میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 9، ویورز، واشنگٹن کے ایک ڈاکٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سارے ملک میں نماز کو نافذ کروا دوں۔ جب اس سے وضاحت کی گئی تو اس نے بتایا کہ نماز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ وہ نماز کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر انسان کے جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل پمپ کی مانند ہے جو پورے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے۔ ان کے مطابق جب انسان بیٹھتا ہے یا پھر کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو نچلے حصے ہوتے ہیں ان میں خون کا پریشر زیادہ ہوتا ہے نسبتاً اوپر والے حصوں کے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک موٹر پمپ کی لے لیں۔ موٹر پمپ اگر نیچے ہے تو پانی کا پریشر نسبتاً کسی عمارت کے اوپر والے پورشن سے نچلے پورشن میں زیادہ ہوگا۔ انسان کا دل ایک پمپ کی مانند ہے جو ویسے تو پورے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے سے اوپر والے جسم کے حصے میں بلڈ اتنے اچھے سے سرکولیٹ نہیں کر پاتا نسبتاً نچلے حصے کے۔ لیکن اگر یہ دل اوپر ہو اور جسم کا سر والا حصے نیچے ہو تو سر والے حصے کے نیچے ہونے کی وجہ سے یہ بلڈ زیادہ اچھے طریقے سے سرکولیٹ کرے گا۔ لیکن یہ موقع صرف نماز میں سجدے کی حالت میں آتا ہے، کیونکہ جب انسان نماز کے سجدے میں آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورے جسم میں خون پہنچ گیا ہو، اور اگر آدمی سجدہ لمبا کر لے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی باریک شریانوں میں بھی خون پہنچ گیا ہے، جو کہ سائنٹیفکلی آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 8، آدمی بیٹھا کھڑا یا لیٹا ہو تو ان سب صورتوں میں خون کے بہاؤ اس کے پورے جسم میں پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتا، جبکہ سجدہ ایک ایسی صورت ہے جس میں آدمی کا سر اوپر اور باقی اعضاء نیچے ہوتے ہیں اور خون مکمل طور پر اس کے جسم میں پہنچ پاتا ہے۔ اس کے علاوہ چہرے کے اسمال سیلز اور وینز جن کو خون کی بہت ضرورت ہوتی ہے، سجدے کے اس پوسچر میں خون جسم کے ہر حصے، ہر وین اور ہر جگہ پر اچھی طرح سے پہنچ جاتا ہے اور یوں آپ کے پورے جسم میں خون اچھے سے ریگولیٹ ہوتا ہے۔ نمبر 7، نماز is a finest form of meditation۔ ویورز، یوگا پوائنٹ آف ویو سے بھی نماز دھیان کی ایک ایسی شکل ہے جہاں انسان خود کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتا ہے۔ دھیان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری توجہ کسی ایک چیز کی جانب کر دے، اور ان چیزوں میں نماز ایک ایسا موڈیول ہے جو سٹریس ریلیف میں سب سے بہترین ثابت ہوا ہے۔ یہ اللہ سے رجوع کرنے اور اس سے اس کی نعمتوں کا سوال کرنے کا اولین ذریعہ تو ہے ہی، بلکہ آپ کو ذہنی سکون فراہم کرتا ہے اور آپ کو بہت ساری پریشانیوں اور بیماریوں سے بھی یہ نماز محفوظ رکھتی ہے۔ یہ آپ کے روحانی اور آپ کے رجحان کو اللہ رب العزت کی طرف بڑھاتی ہے اور آپ کی ڈپریشن لیول کو کم کرتی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے گرد مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ نمبر 6، ویورز، فارورڈ بینڈنگ پوزیشن نماز میں یعنی رکوع آپ کے لوور ورٹیبرل کالم کے لیے بے حد مفید ہے، جو یوجک فلسفی کے مطابق آپ کی کمر کے درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ صحیح طریقے سے رکوع کرنے سے کمر درد ورٹیبرل کالم سے متعلقہ بیماریوں کے کنٹرول میں مدد دیتی ہے۔ رکوع آپ کے کاندھوں، کلائی، کونی، گھٹنوں، ٹخنوں میں لچک پیدا کرنے میں کارآمد ہے۔
رکوع آپ کے ایبڈومینل پریشر یعنی پیٹ پر دباؤ، کانسٹیپیشن اور پیرسٹالٹک موومنٹس میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ رکوع کے دوران گردوں کو ایک طرح سے مساج حاصل ہوتا ہے جس سے گردوں کے مسائل پیدا نہیں ہوتے، اور جو اچھا نمازی ہے اس کو ان طرح کی بیماریوں سے بالکل چھٹکارا ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید میں نماز کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب خدا کے لیے ہے، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو اور میری یاد میں نماز ادا کرو۔ ان دونوں ارشادات میں اللہ رب العزت نماز کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں۔ نمبر 4، نماز ہمیں کاہل اور سست ہونے سے بچاتی ہے۔ نماز ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ قرآن مجید میں نماز کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ نماز گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے موسم خزاں میں پتے درختوں سے جھڑتے ہیں۔ نماز مومن کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اس طرح مختلف نمازوں میں اللہ کے مختلف انعامات پوشیدہ ہیں، جیسے فجر کی نماز رزق کے دروازے کھولتی ہے، ظہر کی نماز رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے، عصر کی نماز جسم میں قوت مدافع ڈالتی ہے، مغرب کی نماز اولاد کو نیک اور سعادت مند بناتی ہے، عشاء کی نماز نیند میں راحت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید نماز کو صدقات کے ساتھ مستقل طور پر جوڑتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور نہ ہی انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 2، ایک اور آیت میں ارشاد ہے، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سود اور نہ خرید و فروخت، اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکات دینے سے وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ نمبر 1، نماز سے آپ کی ایک طرح سے ایکسرسائز بھی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک ہی وقت پر 3-4 پوزیشنز میں جاتے ہیں تو آپ کی جسم حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ نارملی اگر آپ کو ایکسرسائز کا ٹائم نہیں بھی ملتا تو نماز پڑھنے سے جہاں آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہیں پر آپ کی ایکسرسائز بھی ہوتی رہتی ہے، جس سے آپ صحت مند رہتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نماز کی باقاعدگی سے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے ذریعے اللہ سے رجوع کرنے اور اپنی ضروریات کو اس سے کلام کے ذریعے مانگنے کی توفیق نصیب کرے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو نماز کے فوائد کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔